السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب اور شیئر لائک ضرور کریے گا، جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے۔ آپ ملی یا کہ ہم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دینے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات کیوں نہیں کی؟ جبریل نے کہا، یہ اس لیے نہیں مسکراتا کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات کیوں نہیں کی؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی ہنسا ہی نہیں، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جانے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت معراج پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے اور ان کے کہنے پر مت چلیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھیے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا ہے؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں بھی دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا، اسی طرح کنڈی جو تھی وہ ہل رہی تھی جس طرح وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، ٹائم کو روک دیا، جس کے بعد سے یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں معلوم ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی۔
جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی، چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے 3 نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ الحمدللہ معراج کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔